اب ہم یہ کہیں کہ بھئی ہماری یہ دعا، یہ حاجت، تو ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور یہی کیا کم مدد ہے کہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہو جائے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ انسان جب کسی اللہ کے دوست کا وسیلہ اس کو دیتا ہے تو یہ کیونکہ قدرت اللہ تبارک و تعالی رب العزت غیور ہے، وہ اپنے دوست کے وسیلے کا لاج رکھتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا. کیوں حضرت عمر حضرت عباس کو لے گئے تھے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے؟ کیوں کہ تم جب اپنے عمل سے مانگتے ہو نا تو تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو قبول ہو، مگر جب تم وسیلہ دیتے ہو نا تو وہ وسیلہ رد نہیں ہوتا، وہ قبول ہوتا ہے. ہمارے عمل ناقص ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی دعا پڑھ رہے ہیں، ہم بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن بہت اچھا ہے، قرآن کا ہمارا پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن ہماری زبان ویسی سیدھی نہیں ہے، ہمارا قلب سیدھا نہیں ہے. ہم نے زبانیں سیدھی کر لی ہے لیکن قلب سیدھا نہیں کیا. تو لہٰذا ابھی ہمارا قلب جو ہے یا ہمارا عمل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بارگاہ میں قبول کیا جائے. لیکن جب ہم وسیلہ دیتے ہیں تو ہماری اپنی ذات بیچ میں سے نکل جاتی ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو غرق کر دو لے جا کے. اب فرشتوں نے اس کو 7 طبق میں لے جانا تھا. جب یہ زمین کے 4تھے طبق میں پہنچا تو وہاں کی مخلوق نے دیکھا، بولے یہ کون ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے جس پر اتنا عذاب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کی قوم سے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ فرشتوں کو، اس کو یہیں تک چھوڑ دو بس. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ باری تعالیٰ اس کو تو ہم نے 7 طبق کو لے جانا ہے. کہا کہ نہیں، اس نے میرے دوست کا نام لے لیا ہے، اب مجھے لا جاتی ہے آگے. روک دیا وہیں پہ. اب صرف اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے قبیلے سے ہوں. تو وہ اپنے دوستوں کے لیے اتنی بات رکھتا ہے. عدن نے موسیٰ کے قافلے کو لوٹ لیا. عدن قزاق تھے، انہوں نے وہ قافلے کو لوٹ لیا. حضرت موسیٰ نے جب بددعا دینے کا ہاتھ اٹھایا تو کہا موسیٰ اس کو بددعا نہ دینا، ہم تمہارا نقصان پورا کر دیں گے، لیکن اس کو بددعا نہیں دینا. آپ نے کہا میرے رب یہ تو قزاق ہے، ڈاکو ہے. کیوں؟ کہا اسی کی پشت میں آخر الزمان نبی آئیں گے. اب بولو تم. اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنے نبی کو منع کر دیا کہ اس کو بددعا نہ دینا. کیوں؟ کہ 2 باتیں. ایک بات یہ کہ وہ ان کی ہر بات معاف ہو گئی آپ کی آمد کی وجہ سے کہ آپ اس پشت میں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی بددعا اور دعا قیامت تک قائم رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. اس کا اثر قیامت تک رہے گا. اس میں تو سرکار عالم آنے والے تھے. تو یہ وہ اپنے دوستوں کا کس طریقے سے خیال رکھتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو بات یہی ہے کہ ہمارا اپنا عمل کوئی اچھا نہیں ہے کہ جو قبول ہو. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو بخشش کی ہماری کسی بات پہ ضمانت بن جائے. نہیں، ہمارے لیے تو اگر ضمانت کا ذریعہ ہے اور ہمارے اعمال اگر ناقص ہیں اور ان کے مقبول ہونے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ اس کے انبیاء اور اس کے دوست ہی ہیں.